نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اس مبارک دن کو، اس مبارک اجتماع میں حاضر ہیں. حاضرین محترم، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کے چند الفاظ میں نے پڑھے، ان میں اللہ پاک نے ذمہ داری عائد کی. فرمایا مومن ایمان والے وہ ہیں اگر انہیں حکومت دے دی جائے تو وہ نماز کا نظام قائم کروائیں گے. یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے اگر ایمان والوں کو اقتدار ملے تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف کا نظام قائم کریں گے اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے. ام مکناہم فی الارض، اگر حکومت ملے تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے نظام کو قائم کریں، شریعت محمدی کے نظام کو قائم کریں، مصطفی انقلاب کے نظام کو قائم کریں. قرآن ایمان والوں کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے اور کلمہ گو ہو کر تم اقتدار پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہماری ذمہ داری نہیں، قوم کی اپنی ذمہ داری. اگر اپنی ذمہ داری تو قوم اقتدار کے لیے چنتی کیوں ہے لوگوں کو؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ جہاد مارچ آج بغاوت اس نظام کے خلاف ہے. دین محمدی سے جو بغاوت کا اعلان ہوا اس کے خلاف بغاوت ہے. کون سی؟ سود کی حمایت کا برملا اعلان کر دیا گیا. یہ حکمران خود تو حرام کھا ہی رہے تھے اور 44 سال سے کھلاتے چلے آ رہے تھے. اب پاکستان کی شرعی عدالت نے ایک آواز بلند کی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت کی سطح پر ایک وفاقی قانون کے طور پر سود کے خلاف فیصلہ آ گیا. اور وہ فیصلہ اس جون 1992 میں ملک کا سرکاری قانون بننا تھا. سن لے یہ بات، آئین کے مطابق جون جو گزر گیا 1992 میں سود کا خاتمہ اس ملک کا سرکاری قانون ڈکلیئر ہونا تھا اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو اس حکومت نے مسترد کر دیا. اور عین اس وقت جب ہم نے سودی نظام اور سودی لعنت کے خلاف آواز جہاد بلند کی اور سود سے پاک معیشت اور بینکوں کے نظام کا خاکہ پیش کیا، ایک سازش کے طور پر قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے، میں دکھ کا اظہار نہیں کرتا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اوروں کی تو چھوڑیے، وہ مذہبی جماعتیں، وہ دینی جماعتیں جن کا جینا مرنا اسلام اور شریعت کے نام پر تھا، اس مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے شناختی کارڈ کے اندراج کا ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا. ہم خود اس حق میں ہیں، ہم ذاتی طور پر شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج کے حق میں ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اقلیتوں کے حقوق پر زد پڑتی. ہمارا موقف وہی ہے جو باقی مذہبی اور دینی جماعتوں کا ہے. مگر میں یہ سوال کرتا ہوں اس قوم سے، یہ کون سا وقت تھا؟ اس وقت کون سی آفت آئی تھی؟ اگر 2-4-5 مہینے بعد یہ مسئلہ اٹھ جاتا، کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہے تھے. جب سود کے خلاف ہم نے ملک میں آواز بلند کی تو ساری مذہبی جماعتوں کو ایک نئے مسئلے پر لگا دیا.
اقلیتوں کو احتجاج پر لگا دیا. یہ حکومتی سطح پر سازش ہوئی تاکہ سود کے خلاف اٹھنے والی آواز دب جائے اور قوم کے سامنے نیا مسئلہ آ جائے. ہماری خاطر نہ صحیح، شریعت محمدی کی خاطر کچھ اور جماعتیں بھی سود کے خلاف آواز بلند کرنے میں ساتھ ہو جاتی. افسوس، صد افسوس، یہ توفیق بھی نہ ہوئی. لہذا کراچی سے پشاور تک یہ فقط تحریک منہاج القرآن تھی، یہ فقط مستحبی انقلاب کا مشن تھا، اور پاکستان عوامی تحریک تھی جس نے ملک کے گوشے گوشے سود کے خلاف جہاد کے لیے آواز بلند کی. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میرے مولا، تیرا شکر ہے، تیرے حبیب کے نالین پاک کا صدقہ ہے آج تیری شریعت اور تیرے دین کی حمایت میں اور سود کے خلاف جہاد میں اس وقت تنہا ایک کی آواز منہاج القرآن کی گونج رہی ہے. میں دعا گو ہوں کاش کل کو کچھ اور آوازوں کو بھی توفیق مل جائے، مگر وقت گواہ رہے گا، زمانہ گواہ رہے گا کہ سود کے خلاف قابل عمل نظام بھی تحریک منہاج القرآن نے پیش کیا تھا، اور سود کے خلاف جہاد کے لیے آواز بھی مصطفی انقلاب کی اسی تحریک نے اٹھائی تھی. قرآن مجید نے دو ٹوک اعلان کیا سورہ بقرہ میں. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں جس سود اور سود کے استحصالی نظام کے خلاف ہم کلمہ جہاد بلند کر رہے ہیں، ہم سودی نظام کو مسترد کر رہے ہیں اور سود کے خلاف اس ملک میں جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں ذرا سن لو کہ وجہ کیا ہے. قرآن مجید نے فرمایا، یہ بات قرآن کا پیغام ہے اور حدیث نبوی کا پیغام ہے، اسے یاد بھی کر لیں اور ملک کے کونے کونے گھر گھر اور ایک ایک فرد کے کانوں تک پہنچا دیں. اللہ پاک نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح فالج زدہ ہو کر کھڑے کیے جائیں گے جیسے کسی کو شیطان چھو جائے، جن شیطان چھو جائے اور اس کے ہوش و حواس جاتے رہیں اور مفلوج ہو جائے. قیامت کے دن جس کو فالج زدہ ہوش و حواس کے بغیر کھڑا دیکھو، سمجھ لو کہ یہ سود خور ہے. اس حرام خوری کے باعث آج قیامت کے دن بھی اس کے اوسان خطا کر دیے گئے. اور قرآن مجید نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور انہیں اس لیے شیطان کے مس شدہ آدمی کی طرح ہوش و حواس سے عاری کر کے قیامت کے دن سود خوروں کو اس لیے کھڑا کیا جائے گا کہ جب انہیں کہا جاتا تھا سود چھوڑ دو تو وہ کہتے تھے بھئی سود ایک نفع ہی تو ہے. وہ یہ کہتے تھے سود لینا ایک نفع ہی تو ہے، جیسے تم کاروبار میں نفع کماتے ہو، جیسے سودا کرتے ہو ویسے ہی سود ہے، جیسے کاروبار اور خرید و فروخت میں تم مال کماتے ہو ویسے ہم قرض کے ذریعے مال کماتے. فرمایا چونکہ انہوں نے سودا کو، تجارت کو سود کے برابر اور سود کو تجارت کے برابر قرار دے دیا، فرمایا یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ اس ظلم کے باعث قیامت کے دن انہیں شیطان زدوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا. کیوں؟ فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سود کو تجارت کی طرح قرار دینے والوں سن لو، تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اگر تجارت کے ذریعے نفع کماؤ یہ حلال ہے، اگر قرض دے کر سود کے ذریعے نفع کماؤ یہ حرام ہے. اللہ پاک نے دو ٹوک کھلی بات بیان کر دی اور فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف.
وہ لوگ جب تک ان تک قرآن کا حکم نہیں پہنچا تھا اور سود کی بندش اور سود کی حرمت کا پیغام نہیں پہنچا تھا اور وہ سود لیتے رہے دیتے رہے، جب قرآن کا حکم آ گیا، نصیحت آ گئی، انہوں نے قرآن کا حکم سنتے ہی سود ختم کر دیا۔ فرمایا جنہوں نے سود چھوڑ دیا ان کا پچھلا لیا دیا ہوا اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، اور جس نے سود نہ چھوڑا، حکم قرآن سن کر، نصیحت الہی سن کر، فرمان مصطفیٰ سن کر بھی جس نے سود اور سودی نظام نہ چھوڑا، فاولئک اصحاب النار، وہ سیدھے دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں جلتے رہیں گے۔ مستوی انقلاب کے سپاہیوں اور اے مسلمانان پاکستان، آج سود کی نسبت ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، میں صرف قرآن بتانا چاہتا ہوں، اس قوم کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، اس قوم کو حدیث محمدی سنانا چاہتا ہوں، تاکہ قرآن اور حدیث سننے کے بعد یہ قوم آزادی کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ سود کو قبول کرنا ہے یا سود خوروں اور سود کے خلاف بغاوت کرنی۔ فرمایا جنہوں نے حکم سود کی بندش کا سن کر بھی سود جاری رکھا، فاولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہوں گے، اس میں ہمیشہ جلیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ میں اگلے مقام پر اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اہل ایمان کو آواز دی گئی، فرمایا گیا میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن پر، اسلام پر ایمان لانے والوں، اللہ کو رب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے والوں، اتقوا اللہ، سود کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا، سود کے ختم کرنے کا حکم آ چکا ہے۔ جو سود تم لے چکے تھے، جو دے چکے تھے، وہ گزر گیا، اب جو سود رہ گیا ہے، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو سود کا بقیہ لین دین بند کر دو۔ جو سود ما بقی من الربا، جو سود رہ گیا ہے چھوڑ دو، بقیہ لین دین سود کا ختم کر دو، سود کا بقیہ نظام اور کاروبار ختم کر دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سن لو ایمان والو، اگر اللہ کا یہ واضح حکم سن کر بھی تم نے سود کا لین دین اور سود کا نظام ختم نہ کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود خورو، تمہارے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ سود خورو، تمہارے استحصالی نظام کے خلاف بارگاہ رسالت سے اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ تمہیں دو راستے بتا دیے گئے ہیں، اے مسلم قوم، تمہیں دو راستوں میں سے ایک راستے کو انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر اللہ رسول کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو سودی نظام کو لات مارنی ہوگی، اور اگر سود کی راہ پر چلنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف معاذ اللہ جنگ کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم سود سے توبہ کر لو تو بس پھر تمہارے لیے اصل زر ہے، اصل کیپٹل ہے، بنیادی اموال ہیں، وہ رہ جائیں گے، وہ لو اور وہ دو۔ اس طرح نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ پاک نے سود کے نظام کو سری ظلم قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، وہ اسباب جن کی وجہ سے یہودیوں کو تباہ کیا گیا تھا، جن کی وجہ سے یہودیوں پر عذاب آیا تھا،
یہودیوں سے سلطنت چھین لی گئی تھی، یزودیوں کو تباہ کیا گیا تھا، ان اسباب میں بہت بڑا سبب سود کا نظام تھا۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ سود نے وہ بڑے بڑے ظلم اور جرم کیے، یہودیوں نے بڑے بڑے ظلم اور جرم کیے، جن کی وجہ سے ہم نے ان کا اقتصادی نظام تباہ کر دیا، حلال رزق ان کے ختم کر دیے، انہیں اقتصادی بحران میں مبتلا کر دیا، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ کون سے ظلم تھے؟ فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کی راہ سے روکتے تھے۔ ایمان سے کہیے، آج حکومت قوم کو مختلف ہیلوں سے، طریقوں سے اللہ کے دین اور مصطفیٰ کی شریعت کی راہ سے روک رہی ہے یا نہیں؟ بتائیے، کیا ٹیلی ویژن دین محمدی کی راہ سے نہیں روک رہا؟ اور فرمایا دوسرا ظلم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ سود کھاتے تھے، سودی نظام کرتے تھے، سودی نظام پر اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور انہیں سود کا نظام چھوڑ دینے کا حکم تھا، اور وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اس لیے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حاضرین محترم، یہ قرآن مجید کے واضح اور صریح احکام کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا پیغام محمدی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مسلم، بخاری اور ابو داؤد میں حدیث ہے، آقا نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں ان سے بچو، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی، تمہیں ہلاک کر دیں گی، وہ کبائر ہیں اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں۔ مختلف حدیثوں میں یہ بات فرمائی، اور وہ 7 چیزیں جو قوم اور امت کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا باعث ہیں، فرمایا ان میں سے ایک اکل الربا و اکل مال الیتیم، فرمایا ایک سود کھانا ہے اور ایک یتیم کا مال کھانا ہے۔ سود کا نظام اور یتیموں کا مال کھانا اللہ کے رسول نے ایک پلڑے میں رکھا، اور فرمایا جن میں یہ باتیں ہوں گی وہ قوم بالآخر مسلمانوں کی قوم ہے تو تباہ و برباد کر دی جائے گی، کافروں کی ہے ان کا حساب جدا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، مسلم شریف میں حدیث صحیح ہے، فرمایا قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے پر لعنت فرمائی، سود دینے والے پر لعنت فرمائی، سود کی دستاویز لکھنے والے پر لعنت فرمائی، اور سودی لین دین میں گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی۔ فرمایا مدینہ میں آ کر آقا نے اپنی زبان سے جن جن لوگوں کو ملعون فرمایا، لعنتی کہا، ان میں سے سود خور بھی تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آج مصطفی انقلاب کا مشن اس سود کے استحصالی نظام کے خلاف اعلان بغاوت کر رہا ہے۔ ہم سود کے خلاف جہاد مارچ کر رہے ہیں، یہ ہمارا جہاد مارچ ہے، یہ چلے گا، چلے گا، مختلف موسموں میں چلے گا، اور اے امت محمدی کے افراد، وہ وقت بھی آئے گا جب مارچ ہٹ جائے گا، تنہا جہاد رہ جائے گا، تن من دن کی بازی لگانا ہوگی، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی جانیں دینا ہوگی، خون دینے ہوں گے، اور اپنا سب کچھ لٹا کر حضور کے دین کو آباد کرنا ہوگا۔ بتائیے کیا ایمان کی اس راہ پر چلنے کو تیار ہیں؟ حاضرین محترم، آواز زیادہ کروائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ روایت کرتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اربعون، اللہ پاک کا ارشاد ہے، قال اربعون حق علی اللہ،
ان لا یدخلہم الجنہ، فرمایا 4 عمل ایسے ہیں. کتنے؟ 4 عمل ایسے ہیں جن لوگوں میں ان 4 عملوں میں سے کوئی ایک عمل پایا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان 4 عملوں میں سے جس میں کوئی ایک عمل ہوگا، فرمایا میں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. اللہ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا. اور ان 4 اعمال میں سے فرمایا ایک آکل الربا، سود کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے. اور میں 4 بتا دوں تاکہ یہ حضور علیہ السلام کی نصیحت امت کے کام آ جائے. فرمایا اللہ نے لازم کر لیا ان 4 اعمال والوں کو جنت میں کبھی داخل نہیں فرمایا جائے گا جب تک وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر تائب نہ ہو جائیں. فرمایا نہ جنت ملے گی اور نہ جنت کی نعمتوں میں سے انہیں حصہ ملے گا. ان میں سے پہلا وہ جو دائماً شراب خور ہو، جو پکا شرابی ہو. پکا شرابی جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا دوسرا وہ شخص جو سود خور ہو. فرمایا تیسرا وہ شخص جو یتیم کا مال کھانے والا ہو. اور چوتھا وہ شخص جو اپنے والدین کو دکھ دینے والا اور نافرمانی کرنے والا. ان 4 لوگوں پر جنت اور جنت کی نعمتیں حرام کر دی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا قال الربا 73 بابا، سود کے 73 باب ہیں. کتنے؟ 73 قسمیں ہیں سود کی، 73 شعبے ہیں، 73 باب ہیں، چیپٹر ہیں سود کے. فرمایا ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، اور 73 قسموں میں سے کم تر قسم کی جو سود کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی قسم، وہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ کیس طاہر القادری کا کیس نہیں ہے، یہ فقط تحریک منہج القرآن کا کیس نہیں ہے، یہ محض پاکستان عوامی تحریک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ شریعت محمدی کا مسئلہ ہے، یہ قوم پر جنت کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اگر سود کو گوارا کرتے ہیں آخرت برباد ہوتی ہے، آخرت کو بچاتے ہیں تو سود کے خلاف بغاوت کرنی پڑتی ہے. ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں. سود خورو، تمہیں تو آخرت سے غرض نہیں، تمہیں ایک تو اقتدار مل گیا یہی تمہاری منزل تھی، کرسی مل گئی یہی تمہاری منزل تھی. مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے؟ اس قوم کا ایمان برباد نہ کرو. یہ طاہر القادری کی بات نہ سمجھے، خدا را اس رسول کی بات ہے جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں. اس دین کی بات ہے جس پر آپ بھی چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں. میرے آقا اور تمہارے آقا کی اور ہم سب کے آقا کی اس شریعت کی بات ہے جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. اس آقا نے فرمایا کہ سود خوری اس طرح ہے جیسے کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے. خدا کے لیے یہ مصطفیٰ کا پیغام اخباروں میں جری سرخیوں کے ساتھ چھاپ کر قوم تک پہنچا دو، قوم تک پہنچا دو، قوم کے فرد فرد کو پتہ چل جائے، پتہ چل جائے کتنا ظلم ہو رہا ہے اس قوم پر. اور ہم کیوں چیخ رہے ہیں؟ ہم سود کے خلاف کیوں آواز جہاد بلند کر رہے ہیں؟ ہم جہاد مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے، آپ نے فرمایا الربا بدع و 70 بابا، فرمایا سود 70 سے زائد قسمیں ہیں اس کی. والشرک مثل ذالک، اور فرمایا یاد رکھ لو مسلمانوں، سود کا حکم اسی طرح ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں سود کے خلاف جہاد مارچ ہو رہا ہے. آقا نے فرمایا الشرک مثل ذالک، سود کا حکم اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. ظالمو، اس قوم کو شرک کی راہ پر نہ لے جاؤ،
اس قوم کو بغیرتی کی راہ پر نہ لے جاؤ۔ 44 سال گزر گئے اس قوم کو دین کی راہ سے ہٹائے ہوئے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ قرآن مجید نے بار بار کہا اللہ سے وعدہ کر کے مکر جانے والوں، دیکھو کئی بستیاں برباد کر دی گئیں، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ اللہ کا عذاب اترے اور یہ بستی خدا نہ کرے تمہاری نافرمانیوں، ظلم اور دین کے خلاف بغاوتوں کے باعث تباہ ہو جائے۔ قبل اس وقت کے اس قوم کو اللہ کی طرف آ جانا چاہیے، رسول کے بلاوے کی طرف آ جانا چاہیے، شریعت کی راہ کی طرف آ جانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، بار بار مختلف صحابہ نے، بہت سے صحابہ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الربا 70 بابا ادناہا کالذی یقع علی امہ، فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں۔ 70 دروازے اور 73 دروازے اس لیے بیان کیے، تم کہتے ہو جی یہ سود نہیں ہے، وہ اور تھا، وہ جو تم کہتے ہو وہ تو ایک دروازہ ہوگا، 2 دروازے ہوگے، قیامت تک اگر 70 قسمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آقا نے ساری کی ساری بند کر دی اور فرمایا 70 قسموں میں سے کم قسم بھی سود کی ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں پر چڑھائے اور اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہو۔ ایک صحابی اس امر کا اعلان کر رہا ہے، ظالموں تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی، تمہارے کان کب کھلیں گے، اور دین محمدی کے خلاف بغاوت کا وتیرہ تم کب ترک کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ من 33 زنیۃ یزنیہا فی اسم الاسلام۔ فرمایا کہ لوگوں سن لو، اگر کوئی شخص صرف 1 درہم بھی سود کا لیتا ہے، کتنا؟ 1 روپیہ سود کا، 1 روپیہ 1 درہم بھی لیتا ہے تو آقا نے فرمایا سود کا 1 روپیہ لینے کا گناہ 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، آج میں نے کوئی بات وضاحت میں اپنی طرف سے بھی نہیں کی، میں فقط اس قوم کو قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں، میں فقط حدیث محمدی کی زبان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، تاکہ 2 راستوں میں سے ایک راستے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ فرمایا 1 درہم سود کا کھانا 33 مرتبہ زنا اور بدکاری کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اعظم عند اللہ، 33 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ برا اور حرام ہے 1 درہم سود کا کھانا۔ یہ حدیث مختلف طرق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، اور حضرت عبداللہ یا حضرت عبد الرحمن بن حنظلہ غسیر الملائکہ، جن کو شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا، جس صحابی کو شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان سے مروی ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم نے اپنے آقا سے سنا کہ درہم و ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ فرمایا 1 درہم سود کا کھانا، 1 روپیہ سود کا کھانا، جان کر کے یہ سود ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ میں نے کمزور حدیثیں نہیں بنائی ہیں، بتائی، ضعیف حدیثیں نہیں سنائی ہیں، صحاح 6 بھری پڑی ہے، صحابہ کرام کی روایات بھری پڑی ہیں، آقا نے جگہ جگہ اس ارشاد کو بیان کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں، فرماتے ہیں الربا 72 بابا، سود کے 72 باب ہیں، ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، فرمایا کم سے کم گناہ سود کے چھوٹے سے چھوٹی قسم کا بھی ماں کے ساتھ بدکاری۔ اور آخری بات جو شب معراج کے حوالے سے آقا نے بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں مروی ہے، آقا نے فرمایا معراج کی رات میں گیا تو شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ میں اژدہا تھے، اژدہا ان کے پیٹوں میں انہیں ڈس رہے تھے،
انہیں ڈانٹ رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، اور دور سے پیڑ سے باہر بھی اژدہا نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، جبرائیل یہ مظلوم، یہ بدبخت بد نصیب لوگ کون ہیں جنہیں اژدہا ڈس رہے ہیں؟ سیدنا جبرائیل امین سے میں نے پوچھا، قلت یا جبرائیل من ہؤلاء؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، سود خور کی سزا ان پر اژدہا ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، اژدہا مسلط ہوں گے، نہ ان کا دنیا میں ٹھکانہ ہوگا نہ آخرت میں ٹھکانہ ہوگا۔ آج اللہ کے دین کی بقا کے لیے، شریعت محمدی کی بقا کے لیے اور امت مسلمہ کے ایمان کی بقا کے لیے وقت ہے ہم سودی نظام کے خلاف علم بغاوت کریں۔ اور میں اس جہاد مارچ میں پہلا مطالبہ کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ میرے ساتھ متفق ہیں کہ نہیں۔ حکومت نے سود کو برقرار رکھنے کے لیے سپریم کورٹ میں پھر اپیل کر دی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کر دی اور یہ کہہ دیا ہم سود کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرا مطالبہ ہے، ارے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں، حج کرتے ہو اللہ کے گھر کا، عمرے پر جاتے ہو، گنبد خضرا کے دیدار کو جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، جس تاجدار کائنات کے گنبد پاک کا دیدار کرنے جاتے ہو، میں نے اسی گنبد والے کا فرمان سنایا ہے۔ جس کعبے کا طواف کرنے جاتے ہو، اسی کعبے کے رب کا فرمان سنایا ہے۔ میں نے کوئی سیاسی بات، ذاتی بات نہیں کی۔ اگر تمہارا ایمان قرآن اور سنت نبوی پر ہے، میرا مطالبہ ہے غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے سود کے حق میں دائر کی ہوئی اپیل واپس لے لو اور سود کے خاتمے کا اعلان کر دو۔ آپ متفق ہیں؟ پریس نوٹ کر لے، مطالبہ نوٹ کر لے، یہ آج کی قرارداد ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر شدہ سود کی حمایت والی اپیل واپس لے لو، بآواز بلند کہیں، سود کی اپیل واپس لے لو، سود کی اپیل واپس لے لو، سود کی اپیل واپس لے لو۔ قوم کو حرام نہ کھلاؤ اور قوم کا ایمان برباد نہ کرو اور سود کے خاتمے کا اعلان کرو، یہ مطالبہ ہے۔ بات آپ پر چھوڑتا ہوں، اور دوسری بات یہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، بے روزگاری کے خاتمے کی طرف توجہ کرو۔ تم نے پورے ملک میں سیاسی جنگ بپا کر دی ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے، مہنگائی کی آگ میں جل رہا ہے، جوان بے روزگاری کی آگ میں تباہ ہو رہا ہے، فحاشی عریانی کے ساتھ جوان بیٹوں بیٹیوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے۔ ظالموں، تمہیں اقتدار اس لیے نہیں ملا کہ قوم کو اذیتیں دو، توبہ کرو، فحاشی عریانی کا خاتمہ کرو، مہنگائی کا خاتمہ کرو، بے روزگاری کا خاتمہ کرو، اور خدا کے لیے قوم پر ظلم کرنے کی بجائے قوم سے عدل کرنے والے بنو اور آقا کے دین اور اللہ کے فرمان کے وفادار بنو۔